السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مشاہدین اور مشاہدات، صلاۃ سے متعلق بعض اعمال کی فضیلتوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی فضیلت ذکر کریں گے جو ہمیں اور آپ کو حاصل ہوتی ہے جب ہم وضو کر کے گھر سے صلاۃ کے لیے مسجد کے سمت چلتے ہیں۔ کیا ہے یہ دعا ہے بندے کی ہدایت اور اس کے لیے بچاؤ اور ہر اعتبار سے اس کے لیے کفایت کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کب پڑھیں گے اسے؟ باوضو ہو کر کے گھر سے جب مسجد کی طرف جا رہے ہوں گے اس وقت اس دعا کو ہم پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خرج الرجل من بیتہ، آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، فقال، اس وقت اس نے کہا، آدمی جب اپنے گھر سے نکلا، فقال، اور کہا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ دعا پڑھ کر کے بندہ اپنے گھر سے جب نکلتا ہے، راوی کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یقال، اس بندے سے کہا جاتا ہے جو یہ دعا پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تیری رہنمائی کر دی گئی، تیرے لیے کافی ہو گیا اور تو بچا لیا گیا۔ فتتنحى له الشیاطین، تو ہر قسم کے شیاطین جو راستے میں اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں گے یا کسی بھی اعتبار سے اس سے پیش آنے والے ہوں گے، وہ اس سے پہلو تہی اختیار کرتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ فیقول له شیطان آخر، تو ایک دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے، کیف لک برجل، تو کیا کر سکتا ہے اس آدمی کے ساتھ، یا کیا حالت ہوگی تیری اس آدمی کے بارے میں، یا کیا خیال ہے تمہارا اس آدمی کے بارے میں، قد ہدیا وکفیا ووقیا، جو رہنمائی کر دیا گیا، کفایت کیا گیا اور بچا لیا گیا۔ اس حدیث کی اگر ہم مزید تشریح کرنے کی کوشش کریں، ہدیہ ہدایت اس کی کر دی گئی، ہر قسم کی ہدایت اس میں داخل ہے، چاہے وہ ہدایت الدلالہ والارشاد ہو، چاہے ہدایت التوفیق ہو، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف سے موفق ہوگا بندہ خیر کے کام کے لیے اور مقصد کے پانے میں، اور اللہ رب العالمین نے اس کی رہنمائی کر دی ہے کہ یہ بندہ دائیں بائیں نہیں مڑے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی خاطر نکلا ہے اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر کے پھر واپس آئے گا۔ کفیہ کفایت کر دی گئی اس کے لیے، ہر اعتبار سے اسے اللہ رب العالمین روزی بھی دے گا، روزی کے اعتبار سے کفایت، اجر
اجر و ثواب کے اعتبار سے کفایت، دیگر ضروریات کے اعتبار سے کفایت۔ وہ وقیہ، اور وہ بچا لیا گیا شیطان کے شر سے، فساد سے، فتنے سے، دشمن کے کسی بھی قسم کے حملے سے، راستے میں سانپ بچھو ہر قسم کے جانور سے وہ بچا لیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس دعا کے پڑھ کر کے گھر سے نکلنے کی توفیق دے۔ یہ ہے جب بھی ہم اور آپ گھر سے نکلیں، خاص صلات کے لیے نکلیں، روزی روٹی کمانے کے لیے نکلیں، یا حج اور عمرہ کے سفر کے لیے نکلیں، یا کسی عزیز سے ملنے کی خاطر گھر سے نکلیں، جب بھی گھر سے ہم اور آپ نکلیں تو یہ دعا پڑھ کر کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ میں نے شروع کی اللہ کے نام سے، گویا کہ یہ سفر میرا اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے۔ اب اللہ کے نام کی برکت اور اللہ کے نام کا خیر بندے کو حاصل رہے گا۔ توکلت علی اللہ، میں نے بھروسہ کیا اللہ پر بھروسہ کر کے میں نکل رہا ہوں، کسی اور پر نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت اور قوت مگر اللہ کے ذریعے، یعنی کچھ نہ کرنے کی طاقت، نہ کسی چیز سے بچنے کی قوت ہے مگر اللہ کی مدد سے۔ تو یہ دعا پڑھ کر کے بندہ گھر سے نکلے۔ اسے بہت سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتاب میں ذکر کی ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے، بلکہ سنن نسائی میں نہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کو ذکر کی ہے۔ سنن ابی داؤد میں کتاب الادب باب نمبر 112 ہے، اور باب ہے ما یقول الرجل اذا خرج من بیتہ، آدمی اپنے گھر سے جب نکلے تو کیا پڑھے۔ حدیث کا نمبر ہے 5097۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔